جو منقولہ ہے ان کے لیے بعض احکام الگ ہیں اور جو غیر منقولہ ہے ان کے لیے بعض احکام الگ ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ منقولہ جزات وہ تو یہی ہے کہ کرنسی وغیرہ یہ ساری منقولہ ہیں، گندم ہو گئی، کھجوریں ہو گئی، یہ ساری منقولہ ہیں. مطلب ہے منقولہ وہ ہوتی ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن زمینیں، ہاں جی آن لائن چلا دیا جی؟ آ گیا؟ نہیں، میں نے اپنے موبائل پہ چلایا. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جا رہا ہے الحمدللہ. چلیے جی، تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو غیر منقولہ ہے، غیر منقولہ کی مثال زمینیں ہیں، اور جو کنواں ہے یہ بھی غیر منقولہ ہے. تو یہاں جو نابیہا سے مراد یہ ہے کہ اصل میں غیر منقولہ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ زمینوں کے بارے میں احکام الگ ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو زمین دیتے ہیں ٹھیکے پر، جائز ہے. آپ کو ٹھیکے پر دینے کی بجائے جو ہے وہ حصے پر دے دیتے ہیں، جس کو بٹائی کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کرنسی میں یہ کام کریں تو کرنسی میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو ناجائز ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ منقولہ کے اندر اور غیر منقولہ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. تو امام بخاری نے وناویہ کے لفظ سے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے نا وہ اصل میں جو میں حدیث لایا ہوں اس کا تعلق غیر منقولہ چیزوں سے ہے. اب دیکھیں نا، کنواں ایک آدمی بناتا ہے اور اس نے کھود کر، اصل میں کنویں کی جتنی محنت ہوتی ہے وہ اس کو کھودنے سے ہوتی ہے کہ کھود کر جو ہے وہ اتنا گہرا انسان چلا جائے کہ وہاں اس کو پانی مل جائے. کنویں کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو اب لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی جب استعمال کیے جاتے ہیں دور جگہ تو پانی کی جو سطح ہے نا وہ نیچے چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مزید گہرائی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو بور ہوتے ہیں، ہم ایک بور کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کا جو یہ ٹیوب ویل وغیرہ جو چلتے ہیں اصل میں وہ پانی کھینچ لیتے ہیں، تو یہاں سطح جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کنویں کا جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ کھودنے کا ہے. اسی لیے جو دو شخص آئے تھے نا عبداللہ بن عباس کے پاس، تو اس کے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے لفظ فطرت کا معنی ان لوگوں سے مجھے سمجھ آیا چونکہ وہ خالص دیہاتی تھے. اصل میں دیہات کے اندر زبان جو ہے وہ باقی، اور جو شہر ہوتے ہیں نا ان کے اندر آ کر جو ہے وہ چونکہ لوگ خلط مرد ہو جاتے ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ زبانیں باقی نہیں رہتی. اسی لیے عرب لوگ جو ہیں یہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج کر پرورش کرواتے تھے تاکہ ان کی زبان جو ہے وہ سلامت رہے. یہ رواج جو تھا نا کہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مائی حلیمہ کے پاس گئے ہیں، کس لیے؟ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلے ہیں، پھر بکریاں چرائی ہیں، اور یہ سارے کام جو ہے یہ دیہاتی ہیں. اس لیے صحیح عربی زبان جو جاہلیت کی تھی وہ دیہات میں ملتی تھی. تو اس لیے جو شاعر اس کے ماہر تھے وہ تو ہمارے قرآن مجید میں اور حدیث میں حجت ہے، اور جو ان کے ماہر نہیں ہیں وہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. متنبی کوئی چھوٹا ادیب نہیں ہے، بہت بڑا ادیب ہے. یعنی اس نے اپنی ادبی مہارت کی بنا پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے اندر وہ علوم ہے جو علم بلاغت کے علوم ہیں. اس لیے علم بلاغت ہو، ایسے علوم جو ہیں ان کی خدمات زیادہ معتزلہ نے کی ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں، اللہ کی قدرت کے محدثین تو بڑھ گئے نا وحی میں، قرآن و حدیث میں، کہ ان کی خدمت کریں. تو جن لوگوں کو قرآن و حدیث جو ہے اس کی بجائے اور چیزیں عزیز تھیں، انہوں نے پھر ان علوم کو سنبھالا. اسی لیے ابن تیمیہ کی ایک بات ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عقیدے کی سلامتی چاہیے اور یا آپ کو صحیح شریعت چاہیے تو آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ زبان کی مہارت چاہیے اور زبان کے اندر جو ہوتی ہے نا مختلف قسم کی تبدیلیاں،
جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا حسن، تو وہ آپ کو ادیبوں سے ملے گا، اور ادیب عام طور پر جو ہے وہ معتدلی ہوتے ہیں۔ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا عبدالحق ہاشمی یہ ہمارے استاد ہیں، اور الحمدللہ ان کی جو سند ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی سے بڑا راست ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ان کے شاگرد ہیں، ان کو سید نذیر حسین دہلوی نے جو ہے وہ اجازت دی تھی، یہی جو اجازت ہوتی ہے نا جو دیتے ہیں علماء سے، ان کو دی تھی، ان سے ہم نے دی، صرف اس لیے کہ ہماری سند آری ہو جائے، کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں یعنی حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی، ان کے سید نذیر حسین کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، یعنی وہ خود سید نذیر حسین سے نہیں پڑھے، اس لیے کہ وہ پڑھتے تھے مولانا عبدالجبار غزنوی سے، اور مولانا عبدالجبار غزنوی سید نذیر حسین کے شاگرد تھے، تو اس اعتبار سے سید نذیر حسین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ایک واسطے سے ہے، اور میرا تعلق بھی جو ہے وہ سید نذیر حسین سے ایک واسطے سے ہے، کیونکہ مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہے میرے استاد ہیں اور ان کے استاد ہیں سید نذیر حسین دہلوی، تو یہ سند عالی کے لیے ہم نے کام کیا تھا۔ تو میرے ساتھ آپ ثناء اللہ بھی تھے، مولوی عبدالسلام بھی تھے، ہاں جی، مکہ مکرمہ میں، اصل میں جب مکہ میں آتے تو ہم ان سے پڑھتے، تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے ہمیں سند دی۔ باقی تو خط جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے بھی دی ہوئی ہیں، مولانا عبدالغفار حسن نے بھی دی ہوئی ہے، مولانا عبدو صاحب نے بھی دی ہوئی ہے، تو لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اہتمام جو ہے، یہ بخاری میں تو آپ دیکھیے نا عالی اور سافل کا کتنا دھیان ہے، لیکن یہ تصور میں جب گیا ہوں نا مراکش میں، تو وہاں ایک پروفیسر منونی تھے، منونی، تو میں نے ان سے جو ہے اجازت لی تاکہ تعلق ہو جائے استاد شاگردی کا، تو میرے پاس مراکش کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، یہ میرے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بڑا مشہور خاندان ہے، منونی خاندان مراکش میں، علماء کا خاندان ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتانے کے لیے یہ نقطہ بتایا ہے کہ میں ذکر تو کر رہا تھا نا مثلہم کمثل الذی کا، اچھا اس کے بعد جو ہے او کصیب وہاں او ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو جو ہے وہ ایک میں نقطہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے کفر اور اسلام، اور ایک ہے ایمان اور نفاق۔ ایمان کے مقابلے میں لفظ نفاق آتا ہے، اور کفر کے مقابلے میں لفظ اسلام آتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کی جو عام گفتگو ہے نا عقیدے میں، مسائل میں، وہ ہوتی ہے گفتگو ایمان اور نفاق کی، تو اس لیے جو ظاہری گفتگو ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ آدمی کافر ہے، یہ اصل میں ظاہر کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ آیت جو ہے ذرا پڑھیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی کہتے ہیں یا وہی جو صحرائی لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، انہیں کہو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے، تو تم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تم دین میں آئے ہو، ابھی تمہارے اندر وہ پختگی پیدا نہیں ہوئی جو کیفیت کی صورت ہوتی ہے، تو ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب اسلام کے مقابلے میں آئے تو پھر ایمان ایک، اسی لیے اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے استسلام، یعنی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اسلمنا کا ترجمہ کرتے ہیں مفسرین استسلمنا، یعنی ہم نے ظاہری اسلام قبول کیا ہے، ابھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا ایک دلی تعلق اور ایک صرف ظاہری تعلق، اصل میں ان قرآن مجید کے جو مقامات ہیں نا ان کے اندر یہ بات ہے۔ تو اس لیے جب ایمان اور آپ جو ہے وہ نفاق کی بات کریں گے تو اب ایک تو صورتحال یہ ہے کہ نفاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق ہے جس کے اندر
انسان کو جو ہے وہ یہ حجت تو پوری ہو جاتی ہے، یعنی اسلام کے بارے میں حجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ حجت پوری ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم جو ہے، یہ اگر آپ کو میں اس اصطلاح کے بارے میں بتاؤں نا کہ یہاں مراد جو ہے وہ اصل میں چونکہ پہلے ذکر ہے مومنوں کا، متقیوں کا، تو تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بھی کیفیت ہے، اس کے مقابلے میں پھر کیفیت آئی ہے، اور کیفیتیں دو آئی ہیں۔ ایک کیفیت آئی ہے یعنی اس کی جس میں مہر لگ جاتی ہے، اور ایک کیفیت آئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ نہیں مہر نہیں لگتی، اللہ نے ڈیل دی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مثالیں بھی دو الگ الگ ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم کی جو مثال ہے وہ مثلہم کمثل الذی ہے، اسی لیے وہاں واو نہیں ہے، کیونکہ یہ دو مثالیں ان دو سے متعلقہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو او کو صحیح بھی ہے وہاں او عاطفہ موجود ہے، تو جیسے من الناس سے پہلے واو موجود ہے وہ بھی عاطفہ ہے، تو اس وجہ سے یہ جو تشریح ہے نا او کسیبین، یہ ومن الناس کی مثال ہے۔ اور جو صم بکم عمی فہم لا یعلمون یعقلون ہے، لا یرجعون، ہاں لا یرجعون، تو یہ جو ہے یہ مثال ہے ان الذین کفروا سواء علیہم کی۔ اور ویسے میں نے اس کے بارے میں بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی صحابہ سے کوئی بات مل جائے، کوئی، اس لیے کہ صحابہ جو ہے نا وہ اب تفسیر میں وہ حجت ہے۔ تو میں نے یہ تلاش کی تو ان دو آیتوں کے بارے میں مجھے پھر جو ہے وہ ایک قول ملا، پورا قول تو نہیں ملا، لیکن بعض لوگوں نے حوالہ دیا ابن عباس کا، لیکن ابن عباس کی وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں ابن عباس کے نام پر جو ہے وہ ایک تفسیر تیار کی گئی ہے، یہ تیار بعد میں کی گئی ہے، لیکن وہ تفسیر جو ہے اس کا نام ہے تنویر المقباس، تنویر المقباس۔ اس کے اندر جو راوی ہیں نا جنہوں نے یہ تفسیر تیار کی ہے، وہ راوی خود جو ہے وہ معتبر نہیں ہیں۔ مثلا یہاں ایک ہے کلبی صغیر، کلبی صغیر جو ہے یہ کذاب ہے، اور ایک ہے کلبی کبیر، وہ ثقہ ہے۔ تو یہاں جو ہے تنویر المقباس کا جو راوی ہے نا وہ کلبی صغیر ہے، تو اس میں ابن عباس کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ جو ہے وہ ابن عباس کی طرف ان کو نسبت نہیں کر سکتی۔ میری کل ہی بات ہو رہی تھی رفیق چودھری صاحب سے، تو رفیق چودھری سے میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وسیع کرسی السماوات والارض کی تفسیر آپ نے علم سے کی ہے یا کرسی اقتدار سے کی ہے، آپ کی یہ تفسیر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اگرچہ انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ ابن عباس کی تنویر المقباس سے ہے، مگر میں نے کہا دیکھو بات سنیں آپ، یہ آپ کی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب حدیث میں موجود ہے کہ کرسی کا مقام جو ہے وہ عرش کے ساتھ یوں ہے جیسے کہ آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں نا، میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا یہ، تو بسا اوقات نیچے ہم جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کوئی چیز جس کے ساتھ پاؤں جو ہے وہ زمین پر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسی طرح جو بڑے افسر ہیں وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں نیچے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں اور اپنے پاؤں اس پر رکھتے ہیں۔ اصل میں جو کرسی ہے نا یہ آپ کے سامنے تو فوراً یہ مثال آئے گی، لیکن کرسی کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے، کرسی کے ایک مخصوص معنی ہے جو یہاں پائے تو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ یہ جو مستری ہوتے ہیں نا جو یہ دیواریں وغیرہ اور یہ بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے یہ بنیاد بناتے ہیں، اور جب یہ بنیاد بناتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ پہلے 23 انچ سے شروع ہوتی ہے، 23 انچ کے بعد پھر اس کو لے آتے ہیں جو ہے وہ 18 انچ پر، پھر اس کے بعد کم کرتے کرتے جو ہے وہ اس کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد کے اندر ہی ایک کمی آتی جاتی ہے، یعنی مطلب ہے بنیاد یوں نہیں ہوتی، اصل میں بنیاد یوں ہوتی ہے۔ مجھے یہ تجربہ اس وقت ہوا جب کہ ہم نے یہ ہال بنانا چاہا، تو ہم نے نیچے سے بنیاد نہیں رکھی تھی ہال کی،
تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں غریق رحمت کرے. بہت ہمارے ماشاءاللہ خیال رکھنے والے تھے, اہل حدیث تھے بالکل ان پڑھ میاں عبداللہ, لیکن ایسے ماہر تھے کہ بڑے بڑے انجینئر جو ہے نا جہاں ناکام ہو جائیں وہ موجود تھے. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا میں آپ کو بنا دیتا ہوں اس کی بنیاد. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایسے کریں کہ یہ 5.25 فٹ کے فاصلے پر انہوں نے پلر کھڑے کر دیے. یہ آپ اگر باہر سے دیکھیے تو ادھر بھی پلر ہیں اور ادھر بھی پلر ہیں. ہاں ادھر بھی ہیں. ادھر جو ہے وہ یہ پلر میں نے الماریاں جو بنائی ہیں یہ پلروں کے اندر بنائی ہیں. آپ دیکھیے نا جو میرا 108 نمبر کمرہ ہے وہاں جو ہے پلر موجود ہیں, لیکن ہم نے وہاں بھی الماریاں بنائی ہوئی ہیں اس لیے فوراً نہیں محسوس ہوتا. تو یہ پلر جو ہیں ان کے یہ نیچے سے کتنے تھے, یہاں تو میرے خیال میں یہ پلر جو ہیں یہ 18 انچ اور 9 انچ کا پلر ہے. تو لیکن نیچے اس کی جو ہم نے بنیاد رکھی تھی وہ تقریباً 5.25 فٹ تھی. اور وہ 5.25 فٹ بنیاد یہ تھی کہ وہ کھدائی کی ہم نے پہلے, اور کھدائی کر کے بھی ہم نے اس کی بنیاد رکھی. اور جب وہ بنیاد رکھی تو وہ 5.25 فٹ سے پھر خالص وہ اس میں کیا تھی, پتھر, کنکریٹ. مطلب یہ تھا کہ اصل میں یہ پلر جو ہے نا یہ مضبوط بنیاد کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے نا یہ جو اپنا اونچے مینار ہیں, ہاں پلازے ہوں یا مینار ہوں, ان کے نیچے بنیاد کتنی, آپ کو یہ شاید پتہ نہیں کہ ہمارا جو مدرسہ رحمانیہ ہے نا اس کی ہم بنانے لگے تھے مینار. وہ ابھی مینار تو ہم نے بنایا نہیں تھا, لیکن ابھی ہم نے وہی سیڑھیاں بنائی تھی. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ 14 فٹ ہے گہری, اور وہ تمام جو ہے وہ پلروں سے بڑی ہوئی ہے. یہ میں پلر کہتا ہوں, بجری سے بڑی ہوئی ہے, تاکہ اس پر اگر مینار بنایا جائے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ 14 فٹ جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں. اچھا, کرسی کی بات ہو رہی تھی. کرسی جو ہے وہ مستری اس کو بولتے ہیں کہ چونکہ میں نے مستری سے کام کروایا ایک عرصہ, تو اس لیے مجھے وہ کہتے ہیں یار اس کی کرسی ذرا بڑی رکھو. یہ کرسی بڑی رکھنے کا کیا معنی ہے کہ کرسی اس کی ذرا بڑی رکھو؟ کیا مطلب ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ذرا چوڑی رکھو. اچھا, بنیاد کے بعد جب اس پر دیوار کھڑی ہوتی ہے تو وہاں ایک کرسی بنتی ہے. دیوار کے ساتھ وہ جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ذرا آگے بڑی ہوتی ہے نا, تو دیوار کم ہوتی ہے. دیوار آپ دیکھیے کہ 9 انچ کی ہوگی یا 4.5 انچ کی ہوگی, لیکن جو نیچے بنیاد ہے اس کو بولتے ہیں کرسی, جس میں یہ یعنی یہ اور یہ ہے کرسی. اچھا, یہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ اس کرسی میں, کرسی کہاں ہے, یہ جگہ. میں چلیے آپ کے سامنے کرسیاں موجود ہیں نا, ان کی جو پیچھے ڈھانسنا ہے نا, ٹیک لگانا اور آگے جو ہے وہ بیٹھنا, یہ اصل میں کرسی ہے. باقی کرسی تو ساری آگے ہے. تو میں آپ کو جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر وسع کرسی السماوات والارض کی میں آپ کو جو ہے وہ تفسیر بتا رہا تھا. تو اب اللہ کا جو عرش ہے, اس عرش کے پاؤں کی جگہ, اللہ کے پاؤں کی جگہ نہیں, کیونکہ اللہ کے پاؤں کی جگہ کہیں گے تو اللہ کی کیفیت بیان ہو جائے گی. اس عرش کے پاؤں کی جو جگہ ہے, یعنی عرش کے ساتھ کرسی کی حیثیت یہ ہے. یعنی اگر میں ایک مثال, کوئی اگر وہاں اللہ کی کیفیت ہم نے پیش نہیں کرنی, لیکن اگر کوئی اور وہاں بیٹھے تو وہ تو ظاہر محتاج ہوتا ہے نا. عرش جو ہے وہ تخت ہے, جیسے بادشاہ جو تخت بناتے ہیں اس کو عرش کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر بادشاہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کرسی بھی بناتے ہیں. تو اس کو کرسی کہتے ہیں اور عرش کو تخت کہتے ہیں. تو گویا کہ قرآن مجید نے جو چیز ہمیں واضح کی ہے نا, تو اس میں عرش کے ساتھ کرسی کا تعلق یہ ہے, اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیے, وہاں یہ چیز موجود ہے کہ کرسی جو ہے وہ اصل میں. اچھا, اب اللہ نے ہمارے لیے جو تصور پیش کیا وہ کیا ہے؟
تصور یہ ہے کہ جو اللہ یعنی یہ پاؤں کی جگہ ہے، عرش اللہ کا ہے نا، تو عرش کے پاؤں کی جگہ کرسی ہے، تو اب جو کرسی ہے نا اس کے نیچے پوری یہ کائنات ہے، پوری کائنات جو ہے وہ اس کے نیچے ہے۔ اس سے کیا مقصود ہے کہ یہ اللہ کے پاؤں کے تابع ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ ایک بات ہے، دیکھیے نا، ہے تو عرش، ہم نے اللہ کی کیفیت تو نہیں بیان کرنی، لیکن عرش کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں نا، وہ تو مخلوق ہے۔ تو اس لیے عرش کے جو پاؤں ہیں نا ان کے نیچے کا معنی یہ ہے کہ یہ عرش جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے نا اس کی اس کا ایک پہلو ہے۔ ویسے عرش بھی اپنا وجود رکھتا ہے، کرسی بھی وجود رکھتی ہے، سلف کا طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن جو آج کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں لیتے، وہ مراد لیتے ہیں اقتدار، یعنی عرش سے مراد اقتدار ہے۔ اسی لیے الرحمن علی العرش استویٰ کی جو تفسیر ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ سلف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے یا اللہ کا عرش پر قرار ہے، لیکن جو ہمارے ہاں جو تعویلیں آ گئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں، یہ عرش کرسی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا وسیع کرسی السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کرسی نے تمام کائنات کو جو ہے وہ اپنے نیچے لیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے میں نے عقیدے کی ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ تو اتفاق سے وہ چونکہ کل میری ٹیلی فون پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کمال سے وہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ تصویریں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے آنکھیں جھپک رہی ہیں، ایسے لگتا ہے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اور باقی بالکل ہو بہو وہی چیز۔ اس عجائب گھر میں یہ بات ہے کہ دنیا بھر کے مشہور لوگ جو ہے نا تاریخی طور پر جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ موجود ہیں، لیکن آپ کو وہاں کوئی عالم دین کی تصویر نظر نہیں آئے گی، نہ بت نظر آئے گا۔ یہ بت سارے انہی کی ہیں، گاندھی کے اور محمد علی جناح کے۔ ممکن ہے کوئی اور بڑا کارنامہ انجام دے جائے تو اس کا بھی بت بن جائے، لیکن آج کل ہمارے ہاں تو یہ بت بننا چاہیے، اسی لیے وہ تصویریں کھچوا کر جو ہے وہ بت بنتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تصویر سے منع اس لیے کیا تھا، اور خاص طور پر تصویر سے جو ممانعت ہے نا، اگر اس کی کچھ گنجائش ہو بھی کسی وجہ سے، تو بڑی بات یہ ہے کہ اس کو گھر میں سجانے کی گنجائش قطع نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے کہ اس حدیث کو تو کہاں لے جائیں گے؟ اس حدیث کو تو کہیں نہیں آپ لے جا سکتے۔ ویسے تو بڑی تعویلیں کی ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد صالح عثیمین نے جو تعویل کیا حقیقت یہ ہے کہ میرا دل یہ تھا کہ کاش کہ ان کا یہ فتویٰ نہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ ہر معاملے میں فتویٰ دے دیتے ہیں، کہا جی یہ اصل میں جو تصویر ہم کیمرے سے کھینچتے ہیں یہ وہ تصویر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل میں تصویر میں اصل چیز کیمرہ نہیں ہے۔ تصویر جو ہوتی ہے وہ اصل میں ایک شکل ہے انسانی، اور انسانی شکل جو ہے آپ کاغذ پر بنا دیں، آپ جو ہیں وہ پتھر پر بنا دیں، وہ کسی مسالے پر بنا دیں، تو وہاں مسالہ اصل چیز نہیں ہے۔ جو اصل بنیاد ہے نا اس کو بولتے ہیں تنقیح المناد، جو اصل بنیاد ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ انسانی چہرہ اور اسی طرح اور جانداروں کے چہرے۔ میں نے ویسے آپ سے کہا ہوا کہ اس کے بارے میں، لیکن آپ نے بھی مجھے یاد نہیں کروایا، مجھے اس کی کسی دن تشریح کر دینی چاہیے، لیکن ہاں جی نہیں میں نے چھوڑی تو تھی، لیکن اب آپ پوچھا کرنا، میں نے کہا نہیں، یہ جو مجھ سے امید رکھتے ہیں نا کہ 10 دفعہ میں آپ کو یاد کراؤں گا، دیکھیے میری عمر میں اب یہ بات نہیں ہے، میں تو ایک دفعہ بات کہوں تو اس کے بعد میں جو ہے وہ بڑا تکلیف میں ہوتا ہوں، اور اگر مجھے یاد رکھنا ہو تو مجھے ٹینشن ہی نہیں جاتی، تو اس لیے پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمر کے حساب سے میری مجبوریاں، اس لیے میں کہتا ہوں نا جب میں کسی کو کام کہہ دوں تو وہ کیا کرے، میرا انتظار کرتا ہے کہ 4 دفعہ میں پوچھوں، یہ غلط بات ہے۔
بھائی میں نے بتایا تو ہے کہ میں اس کام کے لیے آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت تو میں نے صرف آپ کو جو ہے وہ یہی چیز بتائی ہے کہ تصویر جو ہے وہ گھر میں رکھنی ناجائز ہے، اور گھر میں اگر آپ رکھیں گے تصویر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آپ کو ٹائم دیا ہوا تھا اور جبرائیل جو ہیں وہ آئے نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ وہ ٹائم کے مطابق دیر تو نہیں ہو سکتی ان کو۔ انہوں نے پھر اٹھ کر دیکھا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو ان کی کسی میز وغیرہ یا الماری کے نیچے جو ہے وہ کتے کا بچہ تھا، انہوں نے دیکھا تو اس کو نکالا، جب اس کو نکال دیا فوراً جبرائیل آ گئے۔ اب اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ تصویر کے جواز عدم جواز کی کوئی تھوڑی سی جو بات ہے نا، میں وہ ذرا باریک ہے اس لیے میں ہر وقت نہیں کرتا، لیکن ایک بات پکی ہے کہ تصویر شوق سے اتروانی ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے شوق سے تصویر نہیں کھنچواتا، اللہ کا شکر ہے ابھی تک۔ مگر ویسے اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تصویر پر محدث کا پورا نمبر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میرا فتویٰ بھی موجود ہے، آپ وہاں پڑھ لیجئے بجائے اس کے کہ میں لیکن یہ ہے کہ ان کو تو میں کسی دن سمجھا لوں گا، اگر آپ صرف آج کے لیے آئے ہیں تو آپ کے لیے وہ محدث مناسب ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بات آ جائے گی۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث ہے فجال اشعث و عبداللہ یحدثہم، اسی دوران میں اشعث آ گیا اور جو عبداللہ بن مسعود ہیں وہ انہیں حدیث سنا رہے تھے، تو فقال، تو اشعث نے آ کر یہ کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کہا ہے، اگر اکیلے عبداللہ ہوں تو عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، لیکن اگر ابن عمر سے مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ چلیے، تو فیہ نظرت، اشعث نے آ کر کہا کہ یہ تو میرے بارے میں یہ اتری ہے، فیہ نظرت، اور واقعہ کیا تھا جس موقع پر یہ اتری ہے؟ وفی رجل خاصمتہ فی بئر، یہ میرے بارے میں اور ایک شخص کے بارے میں جس نے میرے ساتھ ایک کنویں میں جھگڑا کیا تھا۔ چلیے جی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الک بینۃ، کیا تیرے پاس کوئی یعنی دلیل ہے، یعنی گواہ وغیرہ ہے؟ تو قلت لا، میں نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ قال فلیحلف، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ قسم اٹھائے گا، چونکہ جب مدعی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو وہ قسم کھا لے تو پھر اس کا ہو جائے گا یہ۔ تو کہا فلیحلف، پھر چاہیے کہ وہ قسم کھائے جو مدعا علیہ ہے۔ قلت اذن یحلف، میں نے کہا پھر تو وہ قسم جھوٹی کھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی قسم تو کھائے گا، لیکن یہ وعید سن لو۔ تو یہ آیت اس وقت اتری ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، تو یہ آیت جو ہے اس کے شان نزول بتایا ہے، دیکھو نا، پہلے جو بتایا ہے وہ تو صرف شرعی حکم بتایا ہے، اور اس کے اندر اس کا پس منظر بتا دیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ احادیث میں تو ایک ایک واقعہ کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، حالانکہ امام بخاری کی یہ شرط ہے کہ وہ ایک اونچے معیار سے نیچے گرتے نہیں، لیکن پھر بھی جو اونچے معیار کی حدیثیں ہوتی ہیں یا ان میں کوئی کمزوری دور کر کے، جیسے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، یہ تحمل و ادا جو اصل میں اصول حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ تو وہ چیزیں بتاتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں تحمل و ادا کا تو ذوق ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صرف اصطلاحات کا ذوق ہے، تحمل و ادا کا ذوق نہیں ہے۔ بارسود پھر بھی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ تو اب یہ بھی بات آپ کی پوری ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب اگلا باب بھی آپ پڑھ لیں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز، باب القضاء فی کثیر المال و قلیلہ، کہتے ہیں فیصلہ جو ہے یہ تھوڑے مال میں ہو یا بڑے میں ہو، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ یہ اصل میں بات نہ کیا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ نہیں، کیسے یہ آیت کیسے ہے؟ اچھا ہاں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
من انتامن ہو بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من انتامن ہو بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ایک خزانہ بھی آپ انہیں دینا تو وہ امین ہے، خزانہ واپس کر دیں گے آپ کو۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار دیں وہ دینار ہی واپس نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دینار اور خزانہ اس کے بارے میں قضاء ایک ہے، یعنی قضاء کا اصول یہی ہے کہ کوئی انسان اگر ایک دینار بھی مارے گا تو وہ دینار جو ہے وہ اللہ کے ہاں دینار تو نہیں جانا، وہاں تو پتہ نہیں کتنا بڑا عذاب اس نے بن جانا ہے۔ جب دیکھیے نا وہ دینار جو ہے وہ سانپ بن کر جو ہے وہ چمٹ جائے انسان کو، اور چمٹنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کاٹے، اب سانپ جو ہے وہ موت تو آنی نہیں، اس کے بعد کتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی زینت میں جو ہے وہ سب بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج فقہ نے ہماری صورتحال یہ کر دی ہے، او جی کر لو تسی بس ہو گیا، گناہ تے آخرت ہوئے گا، او اسی معافی منگ لوں گے۔ حالانکہ جیسا معافی مذاق ہوں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف نہیں کرتے، یہ آپ کو بتاؤں، جب تک انسان مخلص نہ ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے گلستان میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ابھی پہلی دفعہ جب انسان سے کہتا ہے تو دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی، پھر دوبارہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اب 2 دفعہ ہو گیا نا، تھوڑی سی کیفیت بہتر ہوئی ہے، سنجیدہ ہوا نا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں، وَلَيْسَ لِي غَيْرُكَ۔ اس کے بارے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف اسے معاف کرتے ہیں بلکہ فرشتوں کو گواہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ان کی عبارت یہ ہے، اشہدوا یا ملائکتی لقد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، کہ اے میرے فرشتوں اب تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، چونکہ اب خلوص آ گیا نا، تو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے کہ مجھے اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ سے شرم آتی ہے، یعنی اللہ کو شرم آتی ہے۔ انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو شرم کس کو آ رہی ہے؟ اب دیکھیے نا، جو اغنى الاغنیاء ہے اس کو شرم آ رہی ہے، تو اس لیے اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے شرم آ رہی ہے، اور اس کی محبت کے بارے میں یہ 70 والی بات ہے، یہ کوئی نہیں ہے ثابت۔ اللہ کی محبت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، خواہ آپ 7 سمندر جو ہے وہ شے بنا کر جو ہے وہ آپ اس کو لکھنے لگیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ چلیے جی، وقال ابن عیینۃ عن ابن شبرمۃ القضاۃ فی قلیل المال وکثیرہ سواء، یہ سفیان بن عیینہ کا قول لے آئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ معلق ہے، تو انہوں نے ابن شبرمہ سے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ یہ ابن شبرمہ جو ہے یہ میرے خیال میں تابعی ہیں، تو القضاۃ فی قلیل المال وکثیرہ سواء، فیصلہ تھوڑے مال میں ہو یا زیادہ میں ہو دونوں برابر ہیں۔ اچھا جی، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمۃ۔ میں آپ کو یہ اس وقت بتا دیتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پر لام کی زبر ہوتی ہے، صرف 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں لام کو زیر ہوتی ہے۔ ایک تو بنو سلمہ، یہاں لام کی زیر ہے، مجھے یاد آ جائے گا تو پھر میں آپ کو باقی بھی بتاؤں گا۔ تو یہ بنو سلمہ تو پکا ہے، یہ لام کی زیر ہوتی ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ زینب بن سلمہ نے جو ہے وہ عروہ بن زبیر کو خبر دی ہے، اور ان کی روایت جو ہے وہ اپنی ماں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے ام سلمہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سمجھدار بیگمات میں سے تھیں۔
یہ وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دیا تھا اور آپ نے اس مشورے کے مطابق کام کیا تھا. تو قالت سمع النبی جلبۃ خصام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جھگڑے کا جو کھینچتان ہوتی ہے نا، جھگڑے میں کھینچتان ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں جلبہ. آپ نے جالب کی یہ جمع ہے جلبہ، جالب کہتے ہیں کھینچنے والے کو. اور مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جھگڑے میں ایک دوسرے کو، ظاہر ہے جھگڑے میں وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو لے لوں، دوسرا چاہتا ہے میں کسی چیز کو لے لوں، تو یہ اس کو بولتے ہیں جلبۃ خصام، یعنی جھگڑالو لوگ. آپ کے باہر جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے عند باب ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. فخرج الیہم، جب آپ نے یہ شور سنا تو آپ باہر نکلے. فقال لہم، تو آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں نے آپ کو جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ جب پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا تھا. یہ انداز حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، اور اسی فیصلے کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے تھے تاکہ جو ہے وہ ہم دوبارہ آپ سے یہ معاملہ پیش کریں، آپ اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کر لیں. تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں. وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، اور میرے پاس جو ہے وہ جھگڑنے والا آتا ہے، یعنی ایک فریق آتا ہے. فَلَعَلَّ بَعْضًا أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، اور یہ بہت توقع ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے سے گفتگو میں زیادہ گہرائی تک یعنی بات پہنچانے والا ہو. یعنی بلیغ کا معنی ہوتا ہے جو بات دل تک پہنچ جائے، دوسرے کو صحیح سمجھ آ جائے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت ہو تو وَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے تو پھر گمان ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد گمان ہوتا ہے. یعنی اجتہاد جو ہے اس میں یقین نہیں ابھی آتا، اجتہاد گمان ہوتا ہے. لیکن اس کی اجازت اس لیے ہے کہ دنیا کے معاملات حل ہو جائیں. اسی لیے جو اجتہاد ہوتا ہے نا، اس کا جو حاصل فقہ ہے اس کی پیروی جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہے ہی گمان کی اس میں حتمیت ہے ہی نہیں، آپ پیروی اس کی کر رہے ہیں. اور کتاب و سنت جو ہے وہ وہی ہے اور وہ حتمی چیز ہے، اس کی آپ پیروی نہیں کریں. تو اس لیے جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اجتہاد کا جو نتیجہ ہے اس کو لے لیا ہے، آپ بتائیے کہ کتنی بڑا دکھ ہے کہ چیز موجود ہے، اللہ کی حجت موجود ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لیکن یہ ہے کہ فیصلے اس سے نہیں کیے جا رہے ہیں، فیصلے فقہ سے کیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں فقہ کے کتنے پہلو ہیں، کیونکہ میں تو جب بھی پڑھاتا ہوں میرے سامنے پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہیں یہ اصل میں جو اہل الحدیث ہیں انہوں نے عملی طریقہ پیش کیا ہے. جو امام شافعی نے کتاب لکھی ہے پہلی کتاب ان کی ہے، یعنی اور اس کے بعد جو امام بخاری کی کتاب ہے یہ پہلی کتاب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اتنی باریک بینی سے کام لیا ہے. اس لیے کہ پہلے تو اس سے پہلے تو موطا کا ایک مقام تھا نا، یعنی وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تھی، لیکن بخاری کے بعد پھر بخاری کو یہ مقام مل گیا. اچھا جی، اب آپ نے یہ تو سن لیا نا. فمن قضیت لہ بحق مسلم، تو میں اگر کسی کا جو ہے وہ ایک مسلمان کا حق میں کسی دوسرے کو دے دوں، فإنما ہی قطعۃ من النار، تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. فلیاخذھا او لیدعھا، اب ٹکڑا تو آگ کا ہے، اب تم چاہتے ہو اگر ٹکڑا لینا تو یہ لے لو یا اس کو چھوڑ دو. مقصد یہ ہے کہ، اور اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک معاملہ ایسا تھا جس میں آپ نے جو ہے وہ اس طرح فیصلہ کیا، لیکن جب آپ نے یہ بات انہیں سنائی تو وہ تو دونوں کہتے ہیں جی ہم نہیں لیتے. وہ کہتا مجھے بھی نہیں چاہیے، وہ کہتا مجھے بھی نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی تسلی نہیں تھی کہ یہ حق کس کا ہے. تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ کے کئی ایسے واقعات ہیں. ایک واقعہ تو کوئی اس طرح کا تھا، تو آپ نے پھر دونوں کی جو ہے وہ شادی کرا دی تھی، اور وہ یعنی شادی اس طرح سے کروائی تھی کہ
اس کا ایک کا لڑکا اور ایک کی لڑکی، ان دونوں کی شادی پر جو ہے یہ خرچ کر دو، اس طرح بھی آپ نے حل کیا ہے۔ لیکن ایک حل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، کیونکہ جب حق جو ہے وہ اس طرح خرط مرت ہو جائے تو، اور اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ترجیح نہ لے، جیسے اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، ان کو قرعہ ڈال کے جو ہے سفر میں کسی کو لے کے جاتے تھے تاکہ ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، ورنہ آپ پر الزام آتا تھا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے ہاں ایک ایسا موجود ہے کہ اس کو خاص طور پر اس حدیث میں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں اگر انصاف نہ ہو تو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر تم حرص بھی کرو تو تم ان کے درمیان میں برابری نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ سے ڈر کر رہو۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، یہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پھر کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ آپ کو بیان کروں گا۔ اس کے اندر تو میں نے جو چیز آپ کو بتانی تھی وہ یہی بتانی تھی کہ اجتہاد کی حیثیت جو ہے، یہ اللہ کے رسول کا اجتہاد ہے نا، ایک تو طریقہ ہے، طریقہ کار تو آپ کا حتمی ہے، اس لیے کہ وہ تو وہی ہے، لیکن جو آپ نے جس یعنی واقعاتی صورتحال کے اندر اجتہاد کیا ہے نا، وہ واقعاتی صورتحال جو ہے وہ وہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی واقعاتی صورتحال ہے۔ واقعاتی صورتحال جو ہے وہ مثلا یہی میں کہتا ہوں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ جج فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، واقعاتی صورتحال یہ ہے کہ اس کا اس سے نکاح نہیں ہوا، تو کیا اس سے اس کو نکاح کرنا جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا ہے کہ اہل الرائے کے نزدیک جائز ہے، اور حالانکہ یہاں جو ہے وہ انہوں نے شرعی حکم نہیں بدلا، وہ شرعی حکم بنا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو واقعہ بدل دیا ہے، واقعہ میں تو اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ جو علی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، اور وہ ہے بھی اللہ کے رسول کے خلاف۔ اللہ کے رسول کے خلاف کسی صحابی کا قول کہاں معتبر ہوتا ہے، خواہ وہ حضرت علی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا، وہ یہ لفظ بہت اہم ہے دلیل کے اعتبار سے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا بھی اجتہاد جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، خاص طور پر جو واقعاتی صورتحال کے بارے میں، جہاں تک مسئلہ ہے نا، مسئلے کے بارے میں آپ کی بات قطعی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا فرق سمجھیے، واقعاتی صورتحال جو ہے اس کو فقہ الواقعہ کہتے ہیں، اور جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو فقہ الاحکام کہتے ہیں، اور درمیان میں جو کام کرنے کی محنت ہے اس کو بولتے ہیں اجتہاد۔ چلیے جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، اب آپ جو ہے وہ سوال جو آپ نے کیا تھا، کر دیں بات۔